بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 کا آج کا جو سبق ہے تحفہ حفاظ کتاب میں سے ہے، صفحہ نمبر 78 ہے، قرآن کے 7 حرفوں پر نازل ہونے کا پس منظر، صفحہ نمبر 78۔ اوکے جی، تو کیا فرماتے ہیں، ہماری کتاب ماشاءاللہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیں اور فائدہ اٹھانے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو ایک حرف لغت کے موافق پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے عافیت و بخشش اور مزید عنایت و رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ میری امت اس ایک حرف کی پابندی کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری مرتبہ آئے اور کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو 2 حرفوں کے موافق پڑھے۔ فرمایا، میں اللہ سے عافیت اور درگزر کرنے کی درخواست و دعا کرتا ہوں، مزید، اور میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ آئے اور کہا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو 3 حرفوں کے موافق پڑھے۔ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ پھر چوتھی مرتبہ جبریل آئے اور عرض کیا کہ حق تعالیٰ آپ کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھے، پس وہ ان میں سے جس حرف کے موافق بھی پڑھیں گے اسی میں درستگی کو پہنچیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ حدیث 7 عشرہ کے علوم فنون کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک میں جو مختلف قرأتیں ہیں، مختلف طریقے سے طرق سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس حوالے سے مختلف اسباق آ رہے ہیں، جیسے آتا ہے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی آتا ہے قرأت میں، اور پھر ایک جگہ ملک یوم الدین آتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم سیگے جی، صراط الذین صاد سین زا، ایک مخرج کے 3 حرف ایک ہی جگہ استعمال ہوتے ہیں، مختلف علیہم کہیں پہ آتا ہے، علیہم آتا ہے، کہیں پہ وقف کی صورت میں، کہیں پہ وصل کی صورت میں علیہم والضالین آتا ہے۔ یہ ساری وہی بات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اختلافات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا اس طرح، بلکہ ہر طرح سے پڑھا جائے گا جس طرح علماء کرام نے اپنے اپنے حساب سے تحقیق وغیرہ کر کے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لکھنے کی صورت میں تو ایک ہی صحیفہ ہوگا، اور اس میں جو ہے مختلف کتب میں جو علوم فنون لکھے گئے ہیں وہ اسی طرح پھر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی، پڑھنے پڑھانے کی سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو ہے صحابہ میں اختلاف قرأت کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔